جی ناظرین، ابھی ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھائے، حکومت کے وزراء خاص طور پر شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان اعتراضات کا جواب دیا۔ آخر شبلی فراز صاحب نے ان اعتراضات کے جواب میں کیا کہا وہ سن لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ماضی میں الیکشن لڑے ہیں جس میں پیسہ استعمال ہوتا ہے، جس میں دھونس استعمال ہوتی ہے، جس لوگ ٹھپے لگاتے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہمارے سارے الیکشن بڑے متنازع رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 نکات کی اپنے گزارشات انہوں نے جمع کرائی ہیں۔ ان 37 پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 27 ایسے نکات ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جو 10 پوائنٹس ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ان کا تعلق ہے۔ وہ مشین جو کہ موسٹ نے بنائی ہے، منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے، اس میں سارے وہ ایڈریس ہوتے ہیں۔ ہم 2023 کے الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے۔ یہی کام وہ نیوٹرل امپائر کا لا رہے ہیں جو کہ ای وی ایم کی صورت میں ہے۔ جی، اور یہ صاحب جس طرح شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل امپائر جو ہے ہم 2023 کے انتخابات کے اندر لائیں گے اور ووٹنگ مشین کے اوپر ہی انتخاب ہوں گے، اور جو 37 پوائنٹ الیکشن کمیشن نے کھڑے کیے ہیں، کیا یہ معاملہ آپ کو نظر آتا ہے کہ 2023 کے انتخاب الیکٹرک ووٹنگ مشین کے اوپر ہی عمل میں دیکھیں، میں تو پہلے دن سے قائل ہوں، اور جس دن کمپیوٹر آیا تھا اس دن ایک فکرہ جو تھا دنیا پوری میں بہت جسے کہتا ہے اہم ترین طور پہ سے فلیش کیا تھا، گاربیج ان گاربیج آؤٹ، کہ جو اس کمپیوٹر میں ڈالو گے وہی اس کمپیوٹر میں سے نکلے۔ اچھی چیز ڈالو گے اچھی چیز نکلے گی نہیں۔ کمپیوٹر کی مشین کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ کل کو یہ اپنا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے اس کے اندر چونکہ بددیانت لوگ ہیں تو مشین اٹھا کے باہر پھینک دو۔ ای سی جی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ای سی جی میں نے ٹیمپر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے اپنے پیسے بنانے کے لیے اس مختلف رزلٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ تو مطلب مشین سے انکار جو ہے یہ تو جہالت کی انتہا ہے۔ نہیں، اگر آپ نے کوئی کام لینا اور رزلٹ لینا ہو تو آپ جعلی رپورٹیں بنا کے میں آپ کو بتاؤں، چھوڑیں عثمان صاحب، ہم نے بھگتا ہوا ہے۔ 1983 میں پہلا الیکشن تھا جو میں نے کرایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس 83 کے الیکشن میں میں ایک بحثیت تھے جسے کہتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر گیا تھا یونیورسٹی کے ٹیچر کی حیثیت سے، اور اس 83 کے الیکشن میں مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ووٹنگ لسٹ بنی ہوئی تھی اس ووٹنگ لسٹ میں جب میں عورتوں کے ووٹنگ کی لسٹ دیکھتا تھا تو میں عورتوں کے پولنگ اسٹیشن میں گھوم جاتا تھا۔ زوجہ نمبر 1، زوجہ نمبر 2، زوجہ نمبر 3، زوجہ نمبر 4، اور 4 سے پر اگر اجازت ہوتی تو یہ مسلمان زوجہ نمبر 10 لے جاتے۔ اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ سارے بلوچستان کے اندر چونکہ وہاں تھا کسی عورت کی تصویر شناختی کارڈ پہ ہوتی نہیں تھی، تو جس کو چاہے آپ یوں کر کے، اور وہ ووٹنگ کو رنگ اس کو ختم کرنے کا تو طریقہ ہی اتنا لوگوں نے ایجاد کیا ہوا تھا۔ 83 کے الیکشنز دھاندلیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا، قتل و غارت ہوئے اتنی زیادہ۔ پھر 85 کے الیکشن ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، پھر ایک بار 1984 کا ریفرینڈم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 88 کا الیکشن تو میں نے خود جسے کہتے ہیں معاشرہ ختم ہو چکا ہوا تھا، ہم نے خود کروایا ہے۔ یا آپ اندازہ کریں کہ ہم سوچا کرتے تھے کہ اگلے 50 سال تک بھی اس ملک کی ووٹنگ لسٹ امپروو نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک لاسٹ الیکشن تک آپ باقاعدہ پرمیشن دیتے رہے ہیں کہ شناختی کارڈ لازمی نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، کیونکہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے شناختی کارڈ نہیں بنائے جنہیں موبائل رکھنے کے لیے شناختی کارڈ لازمی ہے۔ آپ کو اب تو ویکسین کارڈ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، پیٹرول ڈلوانے کے لیے شناختی کارڈ لازمی ہے، باقی ساری چیزوں کے لیے، لیکن کسی ایک شخص نے جس نے اس ملک کا فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے کوئی چیز لازمی نہیں کرا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بستی کا کوئی بھی آپ ایک شناختی نشان ڈرائیونگ لائسنس لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ، آپ اس کے حساب سے چلیں گے۔ اور ڈرائیونگ لائسنس بنانا کون سا بات، شناختی کارڈ بنانے کی مشینیں پکڑی جاتی تھی، انہوں نے خود چھاپے مارے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس شناختی کارڈ کی مشین کو کیوں اوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ چلو چھوڑ دیں، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں ہر چیز کو چھوڑ دیں، نمبر 1، 2، 3، 4 لگا۔ ایک اس وقت جو یورپ میں چلتے ہیں پیپر بیس الیکٹرانک ووٹنگ مشین، آپ صرف انگوٹھا وہاں رکھیں اور اپنا پیپر نکال لیں، صحیح، اور اس پیپر کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان نہ ہو۔ کہتے ہیں جی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب پرائیویسی ڈسٹرب کو مشکل کام ہے اس کو روکنا۔ ایک اس طرح سا عجیب و غریب سا کمرہ ہے، اس کمرے میں کہیں بھی چھپ کے 2 اسپائی کیمرے لگا دی جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پرائیویسی رہے گی؟ کسی کا بھی ووٹنگ آپ نکال سکتے ہیں، اس نے کس کو ووٹ دیا اور بڑی آسانی سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے بددیانتی کرنی پیپر بیس یہ ہے کہ آپ صرف وہ کرتے جو ہیں کہ آپ انگوٹھا لے کے اس کی ایک شناخت پیپر نکلتا ہے اور وہ اپنے حساب سے ٹک لگاتا ہے جو کچھ اس کے بس ڈال دیتا ہے۔
اتنا تو کیا جا سکتا ہے. یہ جو انہوں نے پوری مشین بنائی ہے, اس مشین میں یہ کہا کہ 1 2 3 آپ نمبر 1 پہ ووٹ, یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے. ہمارے ہاں بنا تو کرتے جائیں کہ اور یہ سب اس کا سب سے آسان طریقہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں, آپ جمہوریت رکھیں, متناسب نمائندگی شروع کر دیں, پارٹی کو لوگ ووٹ ڈالیں, کسی بھی بس اسٹیشن پر, ایئرپورٹ کے اوپر, ہاسپٹل کے باہر بوتھ بنے ہوں, آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے, آپ انگوٹھا رکھیں, اسکین ہو جائے گا, پارٹی کو ووٹ بلکہ 1 2 3 دن دیے جائیں جب بھی آپ فارغ ہوں, آپ اپنے ووٹ کا. لیکن وہ کرے گا کون؟ لیکن آپ کتنی بلیک میلنگ سے بچ جائیں گے, اس دی ملک بیسٹ کے لوگ اندر, آپ کے اس ملک اسمبلی کے میں اندر جائیں گے. کوئی بھی نہ الیکٹرانک سسٹم میں امپرومنٹ چاہتا ہے, نہ پاکستان کے الیکشن میں امپرومنٹ چاہتا ہے, نہ پاکستان کی اجتماعی رائے دہی میں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف 10% لوگ جو کہ الیکشن ووٹ لے کے 10% لوگوں کا ووٹ لے کے جو لوگ الیکشن پہنچتے ہیں, اس ملک کے اندر کوئی بھی 12-13% سے زیادہ ووٹ لے کے, اور اپنے آپ کو پتہ کیا کہتا ہے, میں 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں. وہ بھائی تیرے مخالف کم از کم 90% ووٹ تھے, اور 90 نہیں تو 80% ضرور ووٹ تھے تمہارے مخالف. ہمارے یہاں صدارتی نظام کی باز گشت ہوتی ہے کہ صدارتی نظام ہوگا, فلانا ہوگا. اب اس سسٹم پر بات چل رہی ہے. متناسب نمائندگی جمہوریت کے اندر ہی ایک راستہ ہے, کئی ملکوں میں نافذ ہے. 97 کنٹریز, اس پر کوئی بات کیوں نہیں ملک کے اندر, دنیا کے اندر 112 ملک ہیں جن کے اندر مطلب ٹوٹل جمہوریت ہے. اس میں ملا ملو کے کہہ رہا ہوں 97 ملک, جن میں جرمنی میں متناسب نمائندگی ہے, جس میں فرانس میں متناسب نمائندگی ہے, جس میں سویڈن میں, جس میں ڈنمارک میں, جس میں جتنے بڑے بڑے ملک ایسے آپ گن لگتے ہیں جہاں جمہوریت ہے, وہاں متناسب نمائندگی لوگ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. اور عام آدمی اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے, آپ کا پیسہ نہیں لگے گا, آرام سے. صرف گورے نے ایک ٹریڈیشن کو قائم رکھا ہوا ہے, گورا اب تک رکھتا ہے. الیکٹیبل والا نہیں, الیکٹیبل کی بات نہیں ہے. گورے کے اندر ایک دماغ میں خناس ہے. پوری دنیا میں کلومیٹر ہوتا ہے نا, آپ لندن گئے ہیں کبھی, وہاں مائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں اور پہ, یعنی وہ وہاں آپ باقاعدہ کنورٹ کرتے ہیں, یار کتنے کلومیٹر کا مائل بنے گا, اور یہ اتنا لمبا رستہ کیسے ہو گیا, 90 کلومیٹر تو جلدی ختم ہو جاتے, 90 مائل, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی 90 مائل کو 160-70 کلومیٹر بن جاتے ہیں, اور ہم اس چکر میں. ابھی تک وہ اسی پرانے سسٹم کے اندر پاؤنڈز, آپ پوری دنیا میں کلو گرام ہوتا ہے, وہاں ابھی تک پاؤنڈ اور آؤنس چل رہے ہوتے ہیں, 32 آؤنس کا ایک پاؤنڈ, اور یہ چل رہا ہے. گورا جو ہے, گورے کے ہاں یہ تھا کہ جب اس نے پارلیمنٹ بنائی تھی تو اس نے پارلیمنٹ میں 2 ہاؤس رکھے تھے, ایک تھا ہاؤس آف لارڈس اور ایک تھا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. ہاؤس آف لارڈس کی پاور زیادہ تھی, اور ہاؤس آف لارڈس وہ تھا کہ جو بندہ جو تھا اپنی جائیداد کے حساب سے, اپنے خاندان کے حساب سے, اپنی نائٹ شپ کے حساب سے, اپنی سروسز کے حساب سے ڈکلیئر ہوتا تھا. اسی لیے جو بندہ بھی ہاؤس آف لارڈس میں چھوڑ کے امریکہ جانا چاہتا تھا یا کینیڈا یا آسٹریلیا شفٹ ہونا چاہتا تھا تو جائیداد بیچتے ہوئے اشتہار دیتا تھا کہ یہ ہاؤس آف لارڈس کی سیٹ بھی ساتھ بک رہی ہے. اچھا, یہ صرف یہ آپ جائیداد نہیں خریدیں گے, جو بندہ اس جائیداد کو خرید دے گا آپ سمجھو ہاؤس آف لارڈ کی ممبرشپ جو ہے اس نے حاصل کرنی. یہ لارڈ نذیر ہمارے جو ہیں, لارڈشپ کیسے ملی, کنفیس ہوئی کی برتا ووٹوں سے نہیں ملی, ان کی اپنی جو سروسز ہیں کوئن کو یا کراؤن کو, یہ جو کے بی نائٹ آف دا برٹش امپائر, یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے, تو انہوں نے ابھی تک وہ قائم رکھا ہوا. ہم جو ہیں نا غلام, ابن غلام, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارا ابھی تک یہ شاہ محمود قریشی کی کانسٹیٹوئنسی ہے, یہ دولتانہ کی ہے, یہ ٹوانا کی ہے, یہ جتوئی کی ہے, یہ چودھریوں کی ہے, یہ فلاں کی ہے. ہم اس کانسٹیٹوئنسی میں مر رہے ہیں اور اگلے 100 سال مرتے رہیں گے. اصل میں تو ہم وسیع البنیاد حکومت رکھنا چاہتے ہیں نا, مسئلہ یہ وہ رکھے نہ رکھے, یہ بھی صحیح ہے. یہی ہے نا کہ سب کی نمائندگی ہو, جاگیرداروں کی بھی ہو, نہیں جاگیرداروں کی ہوتی ہے, باقی کسی کی ہوتی نہیں ہے نا. عام آدمی تو پہنچ ہی نہیں سکتا, تو لائے متناسب نمائندگی آئے سارے سامنے, آپ بھی پہنچے اسمبلی کے ہر اندر. بندہ پہنچ سکتا ہے, ہر بندہ پہنچ سکتا ہے, اور پارٹی جو ہے, لیکن یہ کوئی کرنے نہیں دے گا, کوئی نہیں کرنے دے گا. اور سیاسی جماعتیں جو آوازیں اٹھاتی رہی ہیں اس پہ آواز اٹھانا بھی بند کر دیا, اب تو وہ بند کر گئے, اب تو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس میں آ گئے وہ لوگ. چلیں جی ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں.